وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ
بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے، جو ہمارے بگڑے الجھے معاملات کو سلجھانے اور سنوارنے والا ہے، اور جس کا یہ احسان عظیم ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیز بھائیو، میرے انتہائی قابل احترام بزرگ حضرات، رمضان المبارک کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ آسمانی کتابیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوئی، صرف قرآن نازل نہیں ہوا۔ صحیح الجامع الصغیر میں یہ روایت ہے، 1494 اس کا نمبر ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اتارے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام پر جب صحیفے اتارے گئے وہ رمضان المبارک کی پہلی رات تھی۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جب تورات اتاری گئی اس وقت رمضان المبارک کے 6 دن گزر چکے تھے، اللہ نے تورات بھی رمضان المبارک میں اتاری، اور انجیل اللہ تبارک و تعالی نے اتاری جب رمضان المبارک کے 13 دن گزر گئے، یعنی جب انجیل اتری تو وہ مہینہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، اور زبور جب اتاری گئی تو وہ بھی کسی عام دن میں نہیں اتاری گئی، رمضان المبارک کے 18 دن گزر چکے تھے جب اللہ نے زبور اتاری۔ ہر آسمانی کتاب اللہ اتار رہا ہے رمضان کے مہینے میں، اور قرآن مجید اس وقت اترا جب رمضان المبارک کے 24 ایام گزر چکے تھے۔ اللہ نے قرآن بھی رمضان میں اتارا۔ اس مہینے کی برکت اور قرآن کا تعلق کتنا گہرا ہے کہ اللہ رمضان کے مہینے کی خود تعریف فرماتے ہیں۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن اتارا۔ اب ہمیں ایک بڑا کلیئر اور سیدھا اشارہ ملتا ہے کہ آج رمضان المبارک کا 7واں روزہ ہے۔ ہم نے ایمانداری سے سوچئے روزہ رکھ کے قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے۔ یہ تو وہ مہینہ ہے میرے عزیز احباب
کہ سید الملائک جبریل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی کو قرآن سنانے کے لیے اترتے، سید الملائک اترتے ہیں، اور سید الملائک سید الانبیاء علیہ السلام کو قرآن سنا رہے۔ قرآن کا دور ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت فرماتے تھے۔ رمضان کا مہینہ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھا اور بہت سارے احباب ایسے کہ بس بھوک اور پیاس کو جانتے ہیں، روزہ رکھا سو گئے، ظہر کے وقت اٹھے بڑی مشکل سے نماز پڑھی، پھر گئے، پھر جا کے سو گئے، اور عصر کے بعد افطاری کے حوالے سے مشغول ہو گئے، فروٹ لینے چلے گئے، سبزی لینے چلے گئے، سموسے پکوڑے جو چیزیں بنانی، ٹھیک ہے جی، عصر کے بعد کا ٹائم بڑی جلدی گزر جاتا ہے افطاری کی تیاری میں۔ قرآن کا وقت کہاں گیا؟ مزہ تو یہ تھا کہ بھوک اور پیاس کی حالت میں سامنے قرآن پڑھا ہوتا اور اس کی ہم تلاوت کرتے اور پھر اللہ سے مانگتے، اور کوئی ایسی دعا نہیں جو روزہ دار مانگتا ہو اور اللہ اس کی قبول نہ کرتا۔ لیکن روزہ دار اسے کہتے ہیں میرے بھائیوں۔ قرآن کی تاثیر کتنی ہے، قرآن کا اثر کتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، لوگوں قرآن کے ساتھ اتنا تعلق اور اتنی محبت ہونی چاہیے ایک مسلمان کی۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی رمضان کا مہینہ جب آتا ہے میں جی ماشاءاللہ پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں، بڑا کارنامہ کیا، بڑا کام کیا، پورے رمضان میں ایک بار قرآن مجید ہم نے پڑھ لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لوگوں میں گواہ ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام آدھی رات کے وقت اٹھے، آدھی رات سے بھی تھوڑا ٹائم گزر چکا، آپ نے وضو کیا اور آپ علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھ رہے، ساری دنیا سو رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، صحیح بخاری کی روایت۔ اور میں محسوس کر رہا تھا کہ شاید 1 رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع پڑھ لے۔ میں حیران ہوا کہ سید الانبیاء اور رسولوں کے سردار 1 رکعت میں آپ نے پوری سورہ بقرہ تلاوت کی، اور میں یہ محسوس کر رہا تھا، میں نے سوچا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی پوری سورہ بقرہ پڑھ کے پھر رکوع کریں گے، پہلی رکعت کی بات، آپ نے سورہ بقرہ مکمل پڑھی، رکوع نہیں کیا، اس کے ساتھ ہی سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی، رکعت ابھی پہلی ہے۔ کیسے سیدہ عائشہ اسی لیے تو فرماتی تھی جب آپ کھڑے ہوتے تھے قرآن پڑھتے تھے، جب آپ کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا، پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ پاؤں سے خون بہنا شروع ہو جائے۔ یہ وجہ تھی ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ پھر سورہ آل عمران۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں شاید آل عمران پڑھ کے اللہ کے نبی رکوع کریں گے، پہلی رکعت کی بات ہے، آپ نے آل عمران سورت ختم کی، سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ ایک رکعت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 5 پاروں کی تلاوت کی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک رکعت میں 5 پاروں کی تلاوت کی، اور سجدہ اتنا لمبا تھا کہ ابن مسعود کہتے ہیں میں ڈر گیا، خدا کی قسم ہے میں ڈر گیا، اور آگے بڑھ کے میرا ارادہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہاتھ لگا کے دیکھ لو سجدے کی حالت میں انتقال تو نہیں فرما گئے، سجدے کی حالت میں وفات تو نہیں فرما گئے، سجدے کی حالت میں جان تو نہیں نکل گئی، اتنا لمبا سجدہ بھی کوئی کرتا۔ یہ طریقے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے، اللہ کو منانے کے، اللہ سے اپنی منوانے کے طریقے یہ ہیں۔ اب یہاں تو مساجد بھی وہ دیکھی جاتی ہیں، میرے ساتھ احباب باتیں کرتے ہیں یار اس مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے میں نہیں جاتا ہوں، کیا ہوتا ہے جی، 10 ساڑھے 10 بجے تک لے جاتے ہیں جی، اتنا لمبا ٹائم، یار وہ قرآن بڑا سلو پڑھتا ہے۔ وہ جو قاری ہے ہمیں وہ چاہیے کہ الفاظ کی سمجھ بھی نہ آئے اور آدھے گھنٹے کے مختصر ٹائم میں 8 تراویح پڑھ کے ہم گھر ہوں۔
ہم تو اس چاہت میں، ہماری خواہشات تو یہ ہوتی ہے معذرت کے ساتھ، ہم تو مساجد بھی ڈیسائیڈ وہ کرتے ہیں کہ 25 منٹ میں تراویح ساری کون پڑھاتا۔ قرآن کی لذت ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، سکون سے پڑھنا، اس کی آیات کو سمجھنا۔ رسول کریم علیہ السلام 2 رکعت میں کتنا پڑھتے، اور پھر سننا نہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان میں ہی قرآن کی قدر کر لے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، رمضان میں قرآن کی عزت کو پہچانے۔ اور قرآن کی قدر یہ ہے کہ امام پڑھ رہا ہے، آپ پیچھے کھڑے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آیت رحمت کی پڑھی جا رہی ہے یا آیت عذاب کی پڑھی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اللہ کی قسم ہے مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے۔ اگر ہماری عمر 50 60 سال 70 برس تک چلے گئے، یار ہمیں پتہ ہی نہیں امام کیا پڑھتا، ہم نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، ہم ناکام ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہم نے کیا لیا؟ اللہ کی کتاب کو نہیں جانا۔ پوری زندگی ہر کاروبار کو، ہر بزنس کو، ہر اونچ نیچ کو، ہر چیز کو جانتے رہے، اور رہ گئی تو یہ اللہ کی کتاب رہ گئی، اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام یہ اسی رکعت کی بات ہے جو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے قرآن پڑھا، اور جب آپ اس آیت پر پہنچے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اللہ، گمراہ بڑے ہوئے، لیکن جنہوں نے میری اتباع کی وہ تو ہدایت پر ہے۔ اللہ جو میری نافرمانی کرتے ہیں تو بخشنے والا، مولا تو مہربانیاں کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ نافرمانیاں کرنے والے، یہ آگے دوڑنے والے، یہ میرے فرامین سے سرکشی کرنے والے، نبی کی حدیث سن کر کہنے والے کیا کریں جی؟ اب برادری بھی تو ہے، خاندان بھی تو ہے، اب یہ رکھ رکھاؤ بھی تو ہے، اب رسم و رواج بھی تو ہے، اب منہ بھی تو دکھانا ہے، محلے داری بھی تو ہے، رشتہ داری بھی تو ہے۔ اللہ جو میری باتیں سن کے انکار کرتے رہے، ٹھیک ہے جی حدیث تو ہے، کیا کریں اب جینا بھی تو ہے۔ ہزاروں لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، ایمان کا پتہ تو شادی بیاہ پہ چل جاتا ہے، ایمان کا پتہ تو کسی خوشی کے موقع پہ چل جاتا ہے، اور اللہ کے رسول ایک رکعت میں آدھی رات کے وقت جب یہ آیت پڑھتے ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہتا ہے تو مولا یہ تیرے بندے، تو نے ان کو پیدا کیا، تو نے عقل اور سمجھ دی، یہ نیک کام نہیں کرتے رہے، عذاب دے تو تیرے بندے۔ اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اور اتنا روئے اللہ کے رسول علیہ السلام، اتنا روئے اس آیت کو پڑھ کے، اللہ یہ میری امت کے لوگ جو بھٹک گئے، جو سن کے نہ مانتے رہے، عذاب دے تیری مرضی، معاف کر دے تو اللہ تو غالب ہے، تو حکمتوں والا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، قرآن کی ایک آیت ہے اور آنسو اتنے بہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، اور داڑھی مبارک سے آنسو زمین کو گیلا کر رہے، اور اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ علیہ السلام اس وقت یوں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے فرما رہے تھے اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ کیا مطلب تھا؟ اسے معاف کر دے۔ فرمایا یا جبریل اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل جاؤ میرے نبی کے پاس جو نماز میں قرآن پڑھ رہا اور رو رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، اذهب الی محمد، جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فَقُلْ إِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ، اور انہیں بتا دیجئے اے میرے نبی، میرے محبوب پیغمبر، آنسو پوچھ لیجئے، قیامت کے دن جب آپ آئیں گے میں آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کر دوں گا، میں آپ کو راضی کر دوں گا، وَلَا نَسُوكَ، صحیح مسلم کی روایت، میرے نبی میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا، میں آپ کو راضی کروں گا، آپ سفارش کرتے جائیں گے اور میں سفارش قبول کر کے انہیں جنت عطا فرماتا جاؤں۔
کیا تھا؟ آیا جبریل کس حالت میں کہ نماز پڑھی، قرآن پڑھ رہے تھے، اور وہ اللہ تو تعریف کرتا ہے ان کا۔ نجاشی کی طرف رسول کریم علیہ السلام نے خط بھیجا اور نجاشی نے کہا سیدنا جعفر ابن ابی طالب سے، وہ کون سی کتاب ہے، وہ کون سی کلام ہے جس نے تمہیں قبیلے سے نکالا، ملک سے نکالا، تمہارے رسم و رواج سے نکالا، تمہارے اپنوں کو تمہارا دشمن بنا دیا، ہمیں بھی تو وہ کلام سناؤ۔ اور نجاشی نے سورہ مریم کی تلاوت کی تو اللہ اس کی گواہی دے رہے، اللہ نے گواہی دی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اور جب انہوں نے سنا جو رسول کی طرف اتارا گیا تو آپ دیکھیں ان کی آنکھیں تر ہو چکی ہے، وہ آنسو بہا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے اللہ ہمیں معاف کر دے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور اللہ ان گواہوں میں ہمارا نام لکھ دے، ہم بھی ایمان لے آئے۔ قرآن جو ایک بار سنتا ہے وہ پوری زندگی کا کفر چھوڑ دیتا، اور ہم ایمان لا کر کتنے ٹائم ہو چکا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، کیوں بدلتے نہیں ہیں؟ دل نہیں بدلتے، زندگی نہیں بدلتی، حالات نہیں بدلتے، ہم پڑھتے ہیں ہم سمجھتے نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ہوا ان کو، یہ قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ یا دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ پھر تالے لگ چکے، ان کے دلوں پہ کفر لگے، تالے لگے، اور تمہیں کیا ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہوا ہے، قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تمہیں کیا ہوا، قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ وہ کلام ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے صحابی، میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن کو سمجھتے ہوں، ہمارے دل بھی نرم پڑے، ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو، ہم بھی قرآن کے ساتھ وہ لو لگائیں کہ رات بھی قرآن پڑھے، دن بھی قرآن پڑھے۔ اور قرآن کی تاثیر اتنی ہے، قرآن اللہ پسند اتنا کرتا ہے قرآن پڑھنے والے کو۔ دیکھیں سورہ فاتحہ ہے، اللہ نے نام ہی اس کا شفا رکھ دیا۔ اور سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ میں پڑھ رہا تھا، فرمایا کرتے تھے لوگوں دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی مصیبت میں ہے، میرا دل نہیں مانتا، وہ گھر میں بیٹھا 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دے، اللہ اس کو شفا نہ عطا فرمائے۔ میں نے دنیا میں ایسا دیکھا نہیں جو سورہ فاتحہ پڑھے، لیکن یقین ہونا چاہیے، دل کا اطمینان ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے پڑھنے پہ کبھی یقین نہیں آیا، فلاں پیر صاحب کے پاس جائیں، قاری صاحب کے پاس جائیں، امام صاحب کے پاس جائیں، ہاں جانا چاہیے نیک لوگوں کے پاس، لیکن اپنے پڑھنے پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ہماری زبانیں قرآن نہیں پڑھ سکتی، یا قرآن کی وہ تاثیر نہیں ہوگی؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخری سورۃ البقرہ کفتاہ، لوگوں کوئی بھی آدمی نیک ہے، گناہگار ہے، فرما برداری کرنے والا ہے، یا جس سے کبھی کوئی نافرمانی ہو گئی، ایمان والا ہے، مسلمان ہے، جس نے سونے سے پہلے صرف 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی، کا فتح ہو، وہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ من قرأ بالآیتین، 2 آیتیں، پورا قرآن نہیں، من آخری سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جس نے پڑھ لی، تلاوت کر لی، کا فتح ہو، وہ اس کو کافی ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہ اللہ سے جو مانگے اللہ اس کو دے گا، وہ جو خواہش کرے پوری ہوگی۔ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، یہ بستر پہ لیٹا ہے اور بستر پہ لیٹے موبائل سامنے رکھ کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر نہیں سویا، رمضان میں بھی فلمیں دیکھ دیکھ کر نہیں سویا۔ ہماری حالت کیا ہے کہ ان عذاب کے دنوں میں اللہ کی قسم ہے قرآن سے دور ہو گئے۔ یہ بک ڈپوز اور اسٹیشنری کی دکانوں میں میں نے خبر سنی لوڈو ختم ہو گئی ہے جی، اتنی لوگوں نے لوڈو خریدی ہے، اتنی خریدی کہ فارغ ہیں، ان ایام میں کام نہیں، دکانیں بند ہیں، لوڈو ختم ہو گئی، اس کے دانے ختم ہو گئے، وہ نہیں مل رہی جی، اب وہ 3 گنا 4 گنا پہ بھی نہیں مل رہی، تاش کے پتے ختم ہو چکے ہیں دکانوں سے۔ اور ہم وہ لوگ کہ ایک وقت میں کہا اللہ میری توبہ، اور توبہ کرتے، اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے روزہ رکھا ہے تاش کھیل کے دل بہلا رہے، روزہ رکھا ہے لوڈو کھیل رہے، روزہ رکھا ہے اور کھیلوں میں مصروف ہے۔ قرآن کہا ہے جس کو اللہ نے رمضان میں اتارا،
اور رسول کریم علیہ السلام کثرت سے رمضان میں پڑھتے تھے وہ قرآن کا نہ میری بہن کے ہاتھ میں نظر آتا ہے، نہ ماں کے ہاتھ میں نظر آتا ہے، نہ میرے بوڑھے بزرگ اور جوان کے ہاتھ میں نظر آتا۔ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو روزے کی حالت میں چلتے پھرتے رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا تھا، تفسیر عبد الرزاق میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک رستے سے گزر رہے، آدھی رات کا وقت ہے، لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، کسی بچے کے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی۔ عمر کے دور خلافت میں کوئی بچہ دودھ سے پیاسا چیخ اور چلا تو نہیں رہا۔ چلتے چلتے ایک جگہ رک گئے، کوئی تہجد میں قرآن پڑھ رہا اور قرآن کیا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کی آواز سنتے، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ یہ ہم نے تراویح میں جس کی عمر 30 برس ہے وہ 20 بار تو سن چکا ہے، اگر 10 سال کی عمر میں مسجد آتا۔ 50 برس کی عمر والے نے کتنی بار اس آیت کو سنا ہے، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ لوگو اللہ کا عذاب حق ہے، آئے گا، واقع ہوگا، مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ کوئی نہیں جو اللہ کے عذاب کے آگے آ جائے اور اس کو روک دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سنتے رہے اور آپ نے 1-2 بار پڑھا، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ عمر اللہ کا عذاب تو آئے گا، عمر اللہ کا عذاب تو آئے گا۔ تہجد کوئی پڑھ رہا تھا، ایک آیت آپ کے کانوں تک ٹکرائی، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ عمر اللہ کا عذاب تو واقع ہونے والا ہے، وہ جسے اللہ کی زبان سے باتیں کرنے والا کہا گیا، وہ جسے اللہ کے رسول کا وزیر اور مشیر کہا گیا، وہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شیطان راستہ چھوڑتا ہے اور آپ کی خواہشات پر قرآن اترتا ہے۔ اب گلی سے گزرے، تہجد کوئی پڑھ رہا ہے، ایک آیت کانوں تک پہنچی، حضرت عمر رونے لگے اور چلتے چلتے گھر چلے گئے۔ لوگوں، عبد الرزاق کی روایت، مصنف عبد الرزاق کی، اس ایک آیت کا اثر اتنا ہوا حضرت عمر 1 مہینہ پورا بیمار رہے تھے اور لوگ تیمارداری کرنے کے لیے آتے۔ عمر اتنا کڑیل جوان اور اتنی اچھی صحت اور جسم تندرست اور توانا، اور عمر تیرا روب اور دبدبا۔ عمر روتے ہی جا رہے ہو، چارپائی پہ پڑے ہوئے ہو، بیمار ہو گئے، کون سا مرض لگا، اچانک کون سی بیماری لگی، اچانک جسم اتنا لاغر کیسے ہو گیا، اچانک عمر کیا ہوا، قدم اٹھاتے ہو، اٹھایا نہیں جاتا۔ سیدنا عمر دھاڑے مار کے روتے ہیں، لوگوں میں نے رب کے قرآن کی آیت راہ چلتے ہوئے سنی، اللہ کا عذاب آنے والا، عمر تیرا کیا بنے گا؟ یار وہ جنہیں جنت کی بشارتیں سینکڑوں بار ملی گا، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہر وقت جو ساتھ رہے، اور نبی علیہ السلام ضامن ہو کہ تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں، وہ ایک آیت سن کے ایک مہینہ بیمار رہتے، اور ہم کتنی آیات سنتے، ہمیں پتہ نہیں اس آیت کا مطلب کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں اس آیت کا معنی کیا ہے، ہم جانتے نہیں اس آیت میں کہا کیا گیا ہے، بس ٹھیک ہے جی وہ اچھا قرآن پڑھتا ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کوئی باپ ہے، یہ شاید بات تلخ ہو، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، آپ نے مجھے یہاں بلوایا، میں آپ کے لیے آیا، میں آپ کے ساتھ خیانت کیسے کر سکتا، میں آپ کے ساتھ دھوکہ کیسے کر سکتا، میں ہر شخص کو اس کی مرضی کے مطابق اگر راضی کروں تو میں نے کیا حق دیا۔ کوئی باپ ایسا آج سوچے، یہاں بیٹھے ہوئے کوئی باپ ہے رمضان کے مہینے میں جس نے اپنے 7 سال 10 سال 15 سال کے بچے کو کہا، میرے بیٹے یہ رمضان کا مہینہ ہے، زندگی میں شاید دوبارہ نہ آئے، میں تیرا باپ ہوں، چل میں تجھے قرآن پڑھنا سکھاتا، میرے بیٹے میری بیٹی، میں ان دنوں میں فرصت میں ہوں، دکانیں بند ہیں، حالات اتنے اچھے نہیں، میری بیٹی آ میں تجھے قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ، میں نہیں چاہتا میں جنت میں جاؤں تو جہنم میں جائے، میں نہیں چاہتا میرے بیٹے میں جنت کے دروازے کی طرف بڑھوں اور تو ہی میرا راستہ روک لے، اور قیامت کے دن ایسے بیٹے اٹھیں گے، اللہ یہ میرا باپ ہے، یا اللہ یہ جنت میں جا رہا ہے میں جہنم میں، اللہ میرے جہنم میں جانے کا سبب میرا باپ تھا، یا اللہ اس سے پوچھئے، اس نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا، اس نے مجھے دین پڑھایا، اس نے مجھے نماز پڑھنے کی تلقین کی، یہ مجھے مسجد بھیجتا تھا، اللہ دنیا کے ہر معاملے میں باز پرس کرتا تھا،
رہ گئی تو تیرے دین کی بات اس سے رہ گئی، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، اس کے کہنے پہ اپنی زندگی کو بدلا، اور بیٹے کے کہنے پہ باپ کو پیروں سے پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے۔ رب کہے گا اسے پیروں سے پکڑو، پیروں میں زنجیریں ڈالو، گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ یہ جنت میں جانے والا باپ، بیٹا اور بیٹی ہمیں روک نہ دے، ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ کس کو قرآن پڑھاتے؟ اپنی بیوی سے کبھی کہا اللہ کی بندی اٹھے ہے، سحری میں ابھی وقت ہے، چل اٹھے اب قرآن پڑھتے، چل اللہ کے قرآن کی دونوں بیٹھ کر تلاوت کرتے؟ کبھی اپنی پوری زندگی میں اپنی بیوی سے قرآن سنا؟ ہم نہیں سنتے، ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ہمارے لیے نعوذ باللہ یہ کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ سحری کے وقت بیوی سے یہ تو پوچھ لیا جاتا ہے کہ راشن کتنا پڑا، افطاری کے وقت یہ تو پوچھ لیا جاتا ہے کہ آج گھر میں کیا آیا اور کیا بنایا اور کل کیا بنائیں گے، اور کپڑے عید کے کپڑوں تک کی باتیں چلتی ہے۔ اگر نہیں پوچھا گیا تو قرآن کا نہیں پوچھا گیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اب اللہ کا فیصلہ بھی سن لے، عن ذکری سے مراد ہے قرآن۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور لوگوں سن لو، جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا، ان آیات سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اللہ اس کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دوں گا، میں اس کا چین، اس کا سکون، اس کا اطمینان اس سے چھین لوں گا۔ وہ بے چین رہے گا، وہ بے قرار رہے گا، وہ کمائے گا لیکن پوری نہیں پڑے گی، وہ ساری زندگی، وہ ساری عمر محنت کرے گا لیکن کچھ کما نہیں پائے گا، کچھ اس کے پاس اطمینان طلب کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میں اللہ نے اس کی گزران تنگ کر دی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کا دن آئے گا میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا، یہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے قرآن سے منہ موڑنے والا، سال سال گزر گیا، اب رمضان آیا، ٹھیک ہے قرآن پڑھ لو، 2-4 پارے پڑھے اور وہ جذبہ بھی پیچھے چلا گیا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، یہ قیامت کے دن کہے گا، ٹھوکریں کھائے گا، گرے گا، کبھی اس کی پیشانی لہو آلود ہے، کبھی اس کے گھٹنوں پہ چوٹیں لگتی ہے، کبھی منہ کے بل گرتا ہے، چیخ اٹھتا ہے، رو پڑتا ہے، اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ میں تو دیکھتا تھا، میری تو نگاہیں تھی، میری تو آنکھیں تھی، میں تو راستے کو دیکھتا تھا، گلیوں کو دیکھتا تھا، اللہ کیوں اندھا کر کے اٹھایا؟ مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا، میں گر رہا ہوں، میں مر رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا، کیا دنیا میں میری آیات تیرے پاس نہیں آئی تھی؟ قرآن نہیں آیا تھا تیرے گھر میں، تیرے دفتر میں نہیں پڑا تھا؟ فَنَسِيتَهَا، تو اس کو بھول گیا۔ 6 مہینے بعد قرآن کو اٹھا کے ہاتھوں سے اس کی مٹی کو جھاڑ کے چوم کے پھر اسی الماری میں رکھ دیا۔ کیا تو دنیا میں نہیں بھولا تھا اس کو؟ کیا تو نے اس کو نہیں بلایا تھا؟ آج تجھے جہنم میں ڈال کے میں تجھے بلا دوں گا کہ کوئی جہنم میں پڑا ہوا۔ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے، اس کا انجام یہ نکلتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے، آپ قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ قرآن کو سیکھیں۔ وہ گھر کتنا ناکام ہے، وہ میرا گھر ہی کیوں نہ ہو، وہ میرے باپ دادا کا، میرے بہن بھائیوں کا گھر ہی کیوں نہ ہو، وہ گھر کس قدر برباد ہو چکا ہے کہ جس کے فیملی ممبر 5 یا 6 یا 10 ہیں اور کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کسی کو قرآن سمجھنا نہیں آتا۔ بتائیں اس گھر پہ اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ 10 فیملی ممبر ہیں یا 4 ہیں، ایک کو بھی قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ قرآن کی عزت تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن رواحہ، اور یاد رکھیں قرآن کی آیات کو جو سمجھتا ہے ڈر بھی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کا دل ہی نرم ہوتا ہے اور اللہ کی آیات پر عمل بھی وہ کرتا ہے۔ اب ہمارے لیے صرف عربی کی آیات ہیں، ہمیں کیا پتا کیا کہا گیا، کس سے روکا گیا، کس چیز کا حکم دیا گیا۔ اور قرآن سمجھنے والے سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، بیوی کی گود میں سر رکھ کے بیٹھے ہوئے، بیوی کی گود میں سر رکھا ہوا، اور اچانک عبداللہ ابن رواحہ زارو قطار رونے لگے۔ بیوی گھبرا گئی، میں نے تو کوئی بات بھی نہیں کی، عبداللہ ابن رواحہ نے میری گود میں سر رکھا، اللہ کے نبی کے صحابی ہے۔ اتنا روئے کہ بیوی بھی زارو قطار رونے لگی۔
عبداللہ ابن رواحہ اپنے ضبط کیا، کنٹرول کیا اپنی حالت میں، اور آنسو پوچھ کے اپنی بیوی سے پوچھتے اللہ کی بندی کیوں رو رہی ہے؟ سر گود میں رکھا ہوا ہے۔ بیوی رونے لگی، کہنے لگی حضرت کبھی آپ کو اتنا روتے نہیں دیکھا، آپ کو روتے دیکھا ہے تو میرے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ کیا ہوا؟ میں نے کوئی دکھ دیا ہے؟ میں نے کوئی تکلیف دی ہے؟ حضرت مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا آپ کو بات یاد آئی؟ آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تار ہو چکی ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ کی چیخ بلند ہوئی، کہنے لگے اللہ کی بندی تو نے کبھی تنگ نہیں کیا، تمہاری کسی بات سے مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچی، بات یہ ہے اچانک اللہ کے قرآن کی آیت میرے سامنے آ گئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ یہ جو پل صراط بچھایا ہے، اللہ کہتا ہے کوئی بھی ایسا نہیں جو یہاں سے گزرے گا نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جسے کہوں گا کہ تو بائی پاس آ جا، پل صراط کو چھوڑ دے۔ تمہاری گود میں سر رکھا، قرآن کی آیت یاد آئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ اللہ کا پکا فیصلہ ہے، کوئی بھی ہو، نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، غازی ہو، گناہگار ہو، نیکوکار ہو، تاجر ہو، عالم دین ہو، کوئی ایسا نہیں جسے پل صراط سے نہ گزارا جائے۔ عبداللہ ابن رواحہ کی پھر چیخیں بلند ہوئی، اپنی بیوی سے کہتے تو مجھے بتا تو کیا میں پل صراط سے گزر پاؤں گا؟ کیا میرے اعمال اتنے ہو گئے میں گر تو نہیں جاؤں گا کہ نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اور اوپر پل صراط ہے اور گزرنا تو پڑے گا؟ اور بیوی بھی روتی ہے، خود بھی روتے، دونوں روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، دونوں نے اللہ کی عدالت میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم نے پل صراط کو دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اس سے گزر نہیں گزرنا، ہم نے جنت کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے، یا اللہ پل صراط کی سختیوں سے ہمیں محفوظ کر دے۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے جو انہیں رات بھر رلاتی رہی، رات بھر ان کو رلاتی رہی۔ آپ سحری کرتے، آپ افطاری کرتے، اور میرے بھائیوں قرآن پڑھنے والے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایمانداری سے، میں بھی اس میں شامل ہوں، افطاری کرنے کے لیے بیوی سے مشورہ کرتے، بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں، آج پاپا، آج بابا جی آج یہ لے کر آئیں، پاپا آج یہ لے کر آئیں، ابو آج گھر میں یہ بنانا ہے، آج فروٹ چاٹ کا سامان لائیں، آج یہ لے کر آئیں، کتنا کچھ کرتے ہیں، آج چکن لے کے آئیں، مٹن لے کے آئیں، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ لیکن رب کے قرآن کو پڑھنے والے، اللہ اکبر، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، رمضان کا مہینہ اور حلیۃ الاولیاء میں الموسم الکبیر میں رمضان کا مہینہ ہے، بیوی نے 2 کھانے سامنے رکھ دیے، 2 کھانے، صرف ایک بار ایسا ہوا، بیوی نے نمکین اور میٹھا 2 کھانے بنائے، سامنے رکھ دیے افطاری سے پہلے۔ عبد الرحمن ابن عوف کھانے کو دیکھا، آپ کے آنسو بہنے شروع ہو گئے، روتے رہے، جسم لرزتا رہا، اور بات کیا ہونے والی ہے؟ بیوی آئی، بیوی کہنی اللہ آپ کا بھلا کرے، عبد الرحمن میں نے کھانا آپ کے سامنے رکھا، اذان ہو گئی مغرب کی، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ روتے جا رہے ہیں، یہ کھانے میں آپ کے آنسو گر رہے، داڑھی تر ہو گئی، عبد الرحمن کیا ہوا؟ روزہ افطار کیوں نہیں کیا؟ اذان مغرب کی ہو چکی ہے، آپ بچوں کی طرح کیوں رو رہے ہیں؟ اتنا تڑپ کیوں رہے ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، نبی کے صحابی نے کہا، اور وہ جسے جنت کی بشارت دی گئی، کہا آج تم نے 2 کھانے میرے سامنے رکھے، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، آپ کی پوری زندگی میرے سامنے، اور میرے نبی نے 3 مہینے کھانا نہیں کھایا، ایک مہینہ گھر کا چولہا نہیں جلا، مجھے بتا نبی نے پوری زندگی میں کبھی صبح اور شام کھایا؟ پوری زندگی کبھی صبح و شام 2 وقت میں روٹی بنی ہے؟ اور آج جب تو 2 طرح کے کھانے میرے سامنے لے کر آئی، میں ڈر گیا کہ دنیا میں ہی اللہ مجھے بدلہ دینے کا فیصلہ تو نہیں کر چکا، میرا نبی بھوکا رہے، 6 دن کوئی چیز کھانے کو نہ ملے۔ ماں عائشہ فرمائے کھجور پہ 3 مہینے ہم گزارا کرتے تھے،
یہ جو 2 کھانے میرے سامنے رکھے، میں ڈر گیا کہ اللہ نے فیصلہ تو نہیں کر لیا کہ عبد الرحمن کو دنیا دے دو، آخرت اس کی خراب کر دو۔ صرف 2 کھانے سامنے پڑے، ہمارے سامنے کتنے کھانے پڑے ہوتے، ہم افطاری میں کیا کچھ نہیں کھاتے، ہمیں اللہ کا ڈر کیوں نہیں آتا کہ اتنا کچھ کھا کر، اتنی نعمتوں کو حاصل کر کے اور اتنے کھانے بنا کر پھر بھی اللہ کی طرف لو نہیں لگاتے، پھر بھی قرآن ایک پارہ نہیں پڑھتے، پھر بھی اٹھ کے رات کے وقت، تہجد کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں، اللہ تو نے اتنا کچھ دیا، کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا، میں تیرا قرآن پڑھتا ہوں، میں تجھے راضی کرتا۔ میرے بھائیوں، یہ تعلق کیا ہے؟ جب تک قرآن کو پڑھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، ہم بدل نہیں سکتے۔ قرآن اس لیے اتارا گیا، اللہ نے قسمیں اٹھائی، یہ قرآن اتارا گیا، اسے سمجھیں گے آپ پکے اور سچے مسلمان بنے گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ بھی نبی کا صحابی ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کسی سے کہا ٹھنڈا پانی لے کر آؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ پورا ایک خطبہ جمعہ چاہیے ان کی شان میں۔ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ ایک رات خواب دیکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہو گئی، اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اپنے سامنے جہنم کو دیکھ رہا ہوں، صحیح حدیث ہے یہ، میں سامنے جہنم کو دیکھ رہا اور میرے قدم آگے آگے بڑھ رہے ہیں اور میں ڈر رہا ہوں میں جہنم میں تو نہیں گرنے والا۔ خواب دیکھ رہے کہ اچانک ایک فرشتہ آیا، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا عبداللہ لا تخف، اے عبداللہ تو نہ ڈر، اے عبداللہ تجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انکا من الصالحین، عبداللہ تو نیک لوگوں میں سے، انکا رجل صالح، عبداللہ آسمان کے سارے فرشتے تیری نیکی کی گواہی دیتے ہیں، تو اس جہنم سے نہ ڈر، یہ تیرے لیے نہیں۔ آنکھ کھل گئی اور پچھلی آدھی رات روتے گزر گئی، اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سیدہ حفصہ کو بھیجا، اپنی بہن کو بھیجا جو ام المومنین تھی، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، جہنم دیکھی ہے، اللہ کے فرشتوں نے مجھے رجل صالح کہا، اس کی تعبیر پوچھ کے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ حفصہ آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام، عبداللہ رو رہا، عبداللہ ڈر رہا، یہ خواب دیکھا ہے، آپ نے فرمایا اِنَّ عَبْدَاللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ، جاؤ اس کو جا کر بتاؤ جو 7 آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، میں محمد بھی وہی کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّ عَبْدُاللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ، عبداللہ واقعی نیک آدمی ہے، لَوْ كَانَ يُكْسِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ، اب جس کو 7 آسمان کے فرشتے کہے عبداللہ تو نیک ہے، تیری نیکی زمین والے بھی گواہی دیتے، آسمان والے بھی گواہی دیتے۔ اللہ کے نبی اس سے کیا فرما رہے؟ کہا حفصہ اپنے بھائی سے جا کر کہو لو کان یکسر الصلاۃ من اللیل، جنت چاہیے تو رات کی نماز تھوڑی اور لمبی کر دو، آج کے بعد جنت چاہیے تو تہجد کی نماز اور بڑھا دو، جنت چاہیے تہجد کی نماز میں قرآن اور زیادہ پڑھا کرو، رکوع سجدے اور لمبے کر دو۔ کتنی بار زندگی میں تہجد پڑھی، کتنی بار قرآن پڑھا، اور پوری زندگی سیدنا عبداللہ ابن عمر آدھی رات سوتے تھے اور پوری آدھی رات تہجد میں گزارا کرتے، پوری آدھی رات۔ یہ جنت کے راستے، یہ قرآن نے راستے دیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جو میں بتانا چاہ رہا تھا، ٹھنڈا پانی منگوایا، اب ٹھنڈا پانی پیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ جاتا، پیالہ یا گلاس تھا ٹوٹ گیا اور ٹانگیں لرزنی شروع ہو گئی۔ عبداللہ ایک گھونٹ ٹھنڈے پانی کا لیا، اور جنہیں قرآن یاد تھا، جنہیں قرآن کی آیات کا ترجمہ جانتے تھے، جو قرآن کو پڑھا کرتے تھے، دیکھا ایک ایک پانی کے گھونٹ پہ قرآن ان کو کیا یاد کرواتا۔ عبداللہ ابن عمر رونے لگے، غلام نے اٹھایا، میرے آقا کیا ہوا؟ پانی نہیں پیا، ایک گھونٹ حلق میں اتارا، کیا ہوا؟ کس بات پہ رو رہے ہیں؟ فرمایا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَسْتَحُونَ، جب ٹھنڈے پانی کا ایک گھونٹ میرے حلق سے نیچے اترا
تو مجھے اللہ کے قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ قیامت کے جہنم کے اندر جہنمی صرف ایک خواہش کریں گے، صرف ایک خواہش، اور ان کی کوئی خواہش نہیں ہوگی اور ان کی کوئی تمنا نہیں ہوگی، وہ صرف ایک ہی خواہش کریں گے، جلتے ہوئے ان کے جسم کوئلے بن رہے ہوں گے، اور وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ عبداللہ ابن عمر اب اس سے کہہ رہے پتہ ہے جہنمی کیا خواہش کریں گے؟ وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہ جہنم والے جنت والوں سے صرف ایک ہی خواہش کریں گے اور کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، اے جنت والو جلتے جلتے کوئلہ بنتے، کوڑے کھاتے ہوئے، آگ کے گرز کھاتے ہوئے ہمیں مدتیں گزر گئی، اے جنت والو ہماری اتنی سی خواہش کو مان لو، ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا ہمیں پانی پلا دو، تھوڑا سا ٹھنڈا پانی دے دو۔ عبداللہ ابن عمر چیخ ماری بے ہوش ہو گئے، فرمایا آج ٹھنڈا پانی طلب کیا، ایک لمحے میں مل گیا، قیامت کے دن کیا بنے گا؟ یہ پانی تو وہ ہے کہ ہزاروں سال جو جلتے رہیں گے وہ بھی صرف یہ خواہش کریں گے ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا ہمیں پانی پلا دو، تھوڑا سا پانی، یہ ان کی بہت بڑی خواہش ہوگی۔ کیا تھا؟ قرآن کی آیات سامنے، حضرت سالم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا قرآن سنا اور فرمایا الحمدللہ الذی جعل مثل ھذا، اللہ میں تیرا نبی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میری امت میں سالم جیسے قرآن پڑھنے والے تو نے پیدا کیے، یا اللہ تیری تعریف ہے، تیرا شکر ہے، سالم کی طرح قرآن پڑھنے والے بھی تو نے پیدا کیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھ رہے، رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سیدہ عائشہ کے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے فرمایا عائشہ رک جاؤ، دیکھو ابو موسیٰ کتنا پیارا قرآن پڑھ رہا ہے، دیوار کے ساتھ کھڑے قرآن سنتے رہے، اور صبح فرمایا ابو موسیٰ تیرے گھر کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کا رسول اور اس کی بیوی بڑی دیر تک قرآن سنتے رہے، تجھے تو داؤد علیہ السلام کی آوازوں جیسی آواز عطا کی گئی۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، اور میرے بھائیوں کتنا قرآن پڑھا ہے، رمضان ہے، بتانے کا مقصد یہ خدا کے لیے قرآن اتنا پڑھے، قرآن اتنا پڑھے ہمارے دلوں کے زنگ اتر جائے اس کی آیات، قرآن اتنا پڑھے دلوں کی سختی ٹوٹ جائے، قرآن اتنا پڑھ لے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، قرآن اتنا پڑھ لے کہ زبانوں میں وہ اثر پیدا ہو جائے، ہم جو اللہ سے مانگے اللہ ہمیں عطا کر دے، قرآن اتنا تلاوت کرے، آپ کسی کو دم کرتے ہیں اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، یہ کیا ہے؟ یہ تاثیر بنتی قرآن پڑھنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ابن کعب کو بلا کر لاؤ، صحابی دوڑا گیا، ابی ابن کعب تیری حاضری لگی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تجھے یاد کیا، قرآن پڑھنے والوں کی اللہ بڑی عزت کرتا ہے، اللہ بڑی شان دیتا ہے، اگر قرآن پڑھا آپ کے پاس قرآن ہونا چاہیے، آپ نماز کے بعد ایک پاؤ آدھا پارا آپ معمول بنا لے، ملے گا کیا؟ نبی علیہ السلام کے صحابی نے کہا ابی ابن کعب جلدی کر، اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے، ڈر گئے، خیر ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یاد فرمایا، دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ڈرتے ہوئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ نے پیغام بھیجا کہ جلدی آؤ، اللہ کے رسول میں اسی وقت آپ کا پیغام سنا، میں آپ کے پاس آ گیا، حکم کرے، آپ مسکرائے اور فرمایا ابی مجھے قرآن سنا۔ سیدنا ابی ابن کعب حیرت میں، اللہ کے نبی وَأَنْتَ حَامِلُ الْقُرْآنِ، آپ تو حامل قرآن ہے، قرآن تو آپ پر اترا ہے، آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں؟ مجھ سے؟ فرمایا ابی یہ میری اکیلے کی خواہش نہیں ہے، رب نے جبریل کو بھیجا ہے کہ میرے محمد ابی ابن کعب سے قرآن سنو، وہ قرآن اتنا پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھ کے روتا اتنا ہے، وہ آدھی آدھی رات تک میرے ساتھ تعلق اتنا مضبوط کرتا ہے، میرے نبی تجھے کیا بتا، یہ گھر جاتا ہے قرآن پڑھنے کے علاوہ کام ہی نہیں ہوتا اس کے بعد، یہ رمضان کے علاوہ کی بات تھی، رمضان کے مہینے کی بات نہیں، اور ابی ابن کعب زارہ قطار رو پڑے، سورہ بینہ کی تلاوت کی، لم یکن الذین کفروا شروع کیا، اور ابی ابن کعب روتے ہوئے ڈرتے ڈرتے عرض کرتے اللہ کے رسول
کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ کیا اس رب نے میرا نام لیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے گلے سے لگایا، ہاں ابی ابن کعب، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی ابن کعب سے قرآن سنو۔ اللہ کو تیرا پڑھنا اتنا پسند آیا۔ ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، ہم ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہم اپنی بیوی سے کہیں اللہ کی بندی افطاری کا تم نے انتظام کر لیا، آپ قرآن پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ سحری کا وقت ہوا، اسے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ گئے، اللہ کی بندی ابھی افطاری میں بڑا وقت ہے، 2 روٹیاں بنانی اتنے ٹائم میں بن جائیں گی، چل اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ اس جوڑے کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور ان پر اپنی رحمتوں کی برسات کرتا ہے۔ ہمارے گھر بھی اس طرح آباد رہیں گے، ہمارے دل بھی آباد رہے گی، ہماری پیاسی روحیں سیراب بھی ہو جائیں گی، اور قرآن کے پڑھنے سے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا